بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بہشتی زیور آج کے سبق میں صفحہ نمبر 66 اور 67 جانوروں کے جوٹے کا بیان مسئلہ نمبر 11 پڑھیں گے۔ اگر چوہا روٹی کتر کر کھاوے یعنی دانتوں سے کاٹ کر کھائے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھاوے، یعنی جس جگہ سے چوہے نے کھایا ہے وہاں سے نہ کھائے، روٹی کا وہ ٹکڑا تھوڑا سا کاٹ کے پھر اگلی جگہ سے کھا لے تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 12، گدے اور خچر کا جوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، یعنی مشکوک ہے اس کا، لہٰذا اگر کہیں فقط گدے خچر کا جوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، چاہے پہلے وضو کرے چاہے پہلے تیمم کرے، دونوں اختیار ہیں۔ گدا اور خچر کا جوٹا مشکوک ہے، اس میں وضو بھی کرے تیمم بھی کرے۔ مسئلہ نمبر 13، جن جانوروں کا جوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، ناپاک ہے، اور جن کا جوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، اور گدے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دو ڈالنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 14، کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے، تو جہاں پر چاٹے یا اس کا لعاب لگے تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اور اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا۔ یہ مسئلہ اکثر گھروں میں پیش آتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ بلی پالی ہو، ہاتھ وغیرہ چاٹے تو جہاں چاٹے یا جہاں اس کا لعاب لگے اس کو دھو ڈالنا چاہیے، نہیں دھوئے گا تو برا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 15، غیر مرد کا جوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے۔ اکثر مہمان آ جائے اور ان سے کچھ کھانا بچے تو اس اجنبی عورت کے لیے مکروہ ہے، جبکہ یہ جانتی ہو کہ اس کا جوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ یہ اس کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔